الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت رواه ابن حبان او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، عنوان یہ چل رہا ہے جمعرات کے درس میں کہ چند وہ خوبیاں جب ایک عورت کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی بڑی پسندیدہ بن جاتی ہے، جس میں سے 5 خوبیوں کا ذکر الحمدللہ پچھلے درس میں ہو چکا ہے. آج 6ٹھی خوبی آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. ایک بات اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کی، پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو درس ہے صرف عورتوں کے لیے مخصوص اور خاص نہیں ہے، ضمنی طور پر بلکہ سارے مرد بھی اس میں داخل ہے. یہ سب چیزوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. خیر، 6ٹھی صفت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا. آپ پوچھیں گے یہ تو بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو بڑی کامن سی بات ہے، اب اس پہ کیا بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اب اس پہ کیا بہت زیادہ تقریر کی ضرورت ہے. قرآن نے سب سے زیادہ جس فرض کو اللہ نے بیان کیا ہے، جس فرض کو، وہ ہے نماز. اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا والمقیمین الصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یعنی جگہ جگہ پر نماز 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 نماز. کیوں؟ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے یہ چیز. اور ایک عجیب بات دیکھیے، سمجھے، سب عبادتیں اللہ نے زمین پر فرض فرمائی ہے. روزہ سن ہجری 2 میں، حج وہ بھی 2-3 ہجری کے قریب. حضور پر حکم آ گیا قرآن میں. نماز دینے کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. آپ دیکھیے نا، بہت اہم تحفہ ہوتا ہے تو اس کو دینے کے لیے بہت خاص جگہ پر اور خاص طریقہ اپنایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب عبادتیں فرش پر فرض فرمائی. زمین پر نماز دینے کی باری آئی تو عرش پر بلایا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نماز کو بہت اہمیت کے ساتھ، اوقات کی پوری رعایت کے ساتھ، بغیر کسی سستی کے، بغیر کسی کوتاہی کے اس کو ادا کریں. دیکھیے کیا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، دوسری ساری عبادتیں تو اگر ہم غور کریں تو کوئی زندگی میں ہے، کوئی سال میں ہے، کوئی ایسی ہے کہ سال بھر میں بھی جبکہ مال ہے تمہارے پاس. نماز ایک ایسی عبادت ہے، امیر، غریب، مرد، عورت، اور پورا کے پورا سال یہ عبادت فرض ہے. بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے، مردوں پر تو پورا سال فرض ہے، عورتوں کے لیے تو ان کے مخصوص دنوں کی نمازیں بھی معاف ہے. ایک مسئلہ ذکر کر دو ماں بہنوں سے. رمضان چل رہا ہے اور رمضان کے روزے میں آپ کو ماہواری خون آ گیا، جو عورتوں کے مخصوص ایام میں جو آتا ہے، تو اب وہ جتنے دن ماہواری کے رہیں گے اس میں آپ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن ان روزوں کی قضا کرے گی رمضان کے 5 دن 6 دن. لیکن اگر نماز کے سلسلے میں یہ بات ہوتی ہے کہ 5-6 دن آپ کو ماہواری کا خون آیا، اب یہ 5-6 دنوں میں جو 25-30 نمازیں آپ کی چلی گئی ہے، اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان، خاص طور پر ماں بہنوں پر یہ احسان فرمایا،
ان دنوں کی نماز بھی ان کو واپس پڑھنے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پاک ہوئی، خون بند ہوا، نہا لی، پاک ہو گئی، بس وہاں سے اب نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دے. تو الغرض عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کا ہے تو وجہ اس کی یہ ہے، سب سے پہلے کل قیامت کے دن اگر پوچھ ہوگی روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشی سے نماز بود. سب سے پہلے روز محشر میں جب سب کی جانیں حلق تک پہنچ رہی ہوگی، ایسے موقع پر اللہ سب سے پہلے سب عبادتوں میں نماز کا سب سے پہلے پوچھیں گے. اس لیے نماز میں ہم ذرہ برابر بھی سستی اور کوتاہی نہ کیجیے. حدیث پاک میں ایک روایت ہے کنز العمال کی کہ فرمایا پیارے آقا نے، ما تسأل المرأة يوم القیامة عن صلاتها ثم عن بعلها کیف عملت الیہ. قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اس کی مثال عام طور پر یوں دیتا ہوں اور میں یوں کہتا ہوں کہ جب کئی سارے سوال ہونے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بچوں کے امتحانات ہوتے تو کئی سارے پیپر ان کے ہونے ہیں، اور اس میں کوئی سبجیکٹ بچوں کا ایسا ہے جو بہت ٹف ہے ان کے لیے، لیکن اس نے محنت کی، کوشش کی اور وہ پیپر آیا، بہت خوش ہو گیا، اچھے طریقے سے لکھ کر آ گیا. تو گھر پہ آ کے ممی کو پپا کو کیا کہتا ہے، یہ تو سب سے ہارڈ پیپر تھا، سبجیکٹ تھا، اس کو تو میں لکھ کے آ گیا، اب تو سب ایزی ایزی، اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اب تو ایسے لکھ دوں گا میں. ایسا ہی نماز کے ساتھ ہمارا ہونے والا ہے. نماز کا پیپر جیسا ہی ہمارا آؤٹ ہوا، نماز کی جیسی ہی چیزیں ہماری سامنے آئی اور وہ سب کلیئر، تو بندے کو اب اطمینان، اب تو ہو گیا پار، اب ہو جائے گا، اب آسانی ہو جائے گی. لیکن نماز ہی کے اندر اگر پوچھ اور پکڑ ہو گئی تو معاملہ پھر کہیں سخت ہوگا اس سے زیادہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن حبان کی روایت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو جو مقام ملا ہے، کیا مقام ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو؟ ہر صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقام دیا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، عمر میں نے خواب میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت سفید کلر کا محل، میرا بڑا دل چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، تو مجھے روک دیا گیا اور فرمایا یہ آپ کے خادم، یہ آپ کے صحابی حضرت عمر کا محل ہے. عمر بڑا خوبصورت تھا، یعنی حضرت عمر کو محل کی، اتنے خوبصورت محل کی بشارت دی. حضرت عثمان سے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، میرے ساتھی آپ ہوں گے. علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی تیرا اور میرا گھر جنت میں آمنے سامنے ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق کو کیا ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ملا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسے یہ الگ الگ گیٹ، 8 دروازے ہیں جنت کے. کل قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ جب ہمارے بارے میں اعلان ہوگا، اللہ ہم سب کو پہنچا دے آسانی کے ساتھ جنت الفردوس میں. تو جب عام مسلمانوں کے بارے میں اعلان ہوگا کہ یہ جنتی ہے، تو ان کے سب کے گیٹ الگ الگ ہوں گے. بھائی یہ روزے دار بہت تھے تو ان کو باب الریان والے گیٹ سے داخل کرو، ان کی فلاں عبادت، ان کو گیٹ نمبر پاس دے دیا جائے گا، بھائی یہ گیٹ نمبر فلاں، یہاں سے سیدھے جانا، وہ گیٹ آ جائے گا، وہاں سے داخل ہو جانا. کوئی کہ مجھے یہ گیٹ میں سے نہیں جانا، دوسرے گیٹ میں سے، کہا نہیں یہ گیٹ سے ہی آپ کو جانا پڑے گا. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے، وہ جب دروازوں کے سامنے کھڑی ہوگی تو ہر دروازہ یوں کہے گا، 8 گیٹ، ابو بکر یہاں سے آؤ نا. دوسرے دروازے سے کہے ابو بکر یہاں سے آؤ نا، یعنی 8 دروازے حضرت ابو بکر صدیق کو پکاریں گے. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کہ وہ جس دروازے سے چاہے. اب دیکھیے ابن حبان کی روایت میں ماں بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا، آپ دیکھیے نا کیسی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ماں بہنوں کے متعلق. 4 کام کر لیتی ہے نا اگر عورت، اس کو بھی یہ اختیار دیا جائے گا، جا جنت کے جس دروازے سے تو جانا چاہے تجھے بھی اختیار ہے. یہ عورت کو مقام ملا ہے. لیکن 4 باتیں ہیں. نمبر 1 اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والی ہو. پہلا کام نماز.
اکثر نماز میں سستی ہو جاتی ہے ماں بہنیں، اکثر نماز میں سستی کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی پڑھتے ہیں بعد میں، پھر وہ بات آتی نہیں ہے۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، پتہ نہیں اس نے کبھی چھی پی کر دی ہوگی تو اس کی وجہ سے کپڑے میرے گندے تو نہیں ہو گئے ہیں، تو نماز چھوڑ دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے باتوں میں بیٹھ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے شاپنگ پر چلی گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں شادی بیاہ کا مسئلہ چل رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے کام اتنے سارے ہیں، نہ میری ساس ہاتھ بٹاتی ہے، نند ہے تو پلنگ پہ چڑھ کے بیٹھی رہتی ہے، میں ایکلی پورا گھر کا کام کرتی ہوں تو مجھے وقت ہی نہیں ملتا۔ لیکن یہ سب عذر میری ماں بہنوں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گے۔ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، وہ چلاتا ہی نہیں ہے ذرا برابر، مجھے وقت ہی نہیں ملتا، گھر کی صفائی اور اس کے کپڑے، کھانے کا تیار کرنا، لیکن یہ سب کے سب عذر اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کا حکم پہلے نمبر پر ہے، وہ سب کرے۔ دیکھیے میں ایک بات کہوں آپ سے، جب ہم کسی چیز کا ذہن بناتے ہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن کسی چیز کا ذہن نہیں بنایا تو اس کے لیے بہانے 50 طرح کے مل جاتے۔ کہتے ہیں وہ مشہور سی کہاوت، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کہ اگر ناچنا نہیں ہے تو آنگن ٹیڑھا ہے تو کیسے ہوگا مسئلہ؟ تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس فلا نہیں ہے۔ لیکن جن کے پاس بہت بزی شیڈیول ہے، ایسی بھی مستورات ہے، ایسی بھی ماں بہنیں جن کے نمازوں کے اہتمام یہ ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کام نہیں بلکہ وہ مزدوریاں کر رہی ہے، دوسرے بہت سارے کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں نہ پڑھنا تو بہت دور قضا تک نہیں ہوتی ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، بہت اطمینان سے پڑھے تو پورے دن کی نماز کے 2.5 گھنٹے ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے آدھا گھنٹہ یا 20-25 منٹ۔ کچھ نمازیں تو وہ ہے جو 10 منٹ میں آپ مکمل کر سکتی ہیں۔ عصر لے لیجیے، فجر کی نماز لے لیجیے، مغرب کی نماز لے لیجیے، تو یہ بہت جلدی سے ہم مکمل کر سکتی ہے، کچھ وقت نہیں لگتا۔ لیکن اس کے لیے کہ جو پڑھنا ہو، اس لیے اس سے پچھلی جو صفت گزری ہے وہ کیا تھی؟ اس سے پچھلی صفت تھی کہ عورت میں جو چیز ہو وہ یہ ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ نماز کی پابندی کیسے آوے؟ میں بیٹھی رہتی ہوں، نماز ہو رہی ہے، مجھے وہ ہوتا ہے بہت دل میں، میں پڑھوں پن پتہ نہیں میرے کو کیا ہوتا ہے، میں پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں۔ اچھی بات، کئی مرد حضرات بھی آتے ہیں اور یہی شکایت کرتے ہیں، مفتی صاحب بہت کوشش کرتا ہوں، یعنی بس ایسا ہوتا ہے کہ بس اب آ جاؤں، لیکن پتہ نہیں ایسی کون سی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ میں نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ بھائی آپ آئے ہی نہیں مسجد میں، آپ چلے ہی نہیں مسجد کی طرف، آپ نے وضو کیا ہی نہیں۔ آپ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ایک علاج بتایا ہے، جس کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی اس کے لیے علاج بتایا، یہ علاج اگر زندگی میں آ جائے گا تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ اللہ دیکھیے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، کسی عبادت کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ جو نماز ہے نا، لَكَبِيرَةٌ، حقیقت میں بہت مشکل ہے۔ حج کے بارے میں نہیں فرمایا کہ مشکل ہے، حالانکہ یہاں جانا مینا، مزدلفہ، عرفات، وہ گم بھی ہو جاتے ہیں، وہ پیدل جا رہے ہیں، لیکن اس کے بارے روزے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ مشکل ہے کہ پورے دن بھوکا پیاسا رہنا، میرا تو منہ 24 گھنٹے چلتے رہتا ہے، میں کیسے رکھوں گی روزے؟ اس کے بارے میں بھی نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں فرمایا، یار میرے سے تو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، میرا تو ایسا مسئلہ ہے کہ میرے سے تو مال چھوٹتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا۔ لیکن نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دوسری میں نے بھی کہا نا اس سے پہلے، ساری عبادتیں سال میں ایک مرتبہ آ رہی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ آ رہی ہے، مال ہے تو آ رہی ہے، نماز روز ہی جائے، روز ہی۔ بعض مرتبہ انسان کو یار روز یا فجر میں اٹھنا، رات کو پڑھنا نماز، کام کا این ٹائم میں ویاپاری آ کے بیٹھا ہے، اور این وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر تھوڑی فرصت سے میں موبائل لے کے بیٹھی ہوں اور یہاں عصر کی نماز کے لیے مولانا نے اذان دے دی مسجد میں، اور پھر اٹھو، تھوڑی دیر بھی کمر سیدھی نہیں، آڑی نہیں پڑھ سکتی ہوں میں۔ یہ سب چیزیں شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے دشوار ہے، لیکن آگے فوراً علاج بھی بتا دیا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا نا، اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. یہ علاج ہے. نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیجیے. بلکہ چلیے مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مرد ہوتا ہے نا. عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے. ڈر چھپکلی دیکھ لے کہ ایسی 50 چھپکلی اگر میری قبر میں آ گئی تو میں کیا کروں گی. ایک آتی ہے تو میں تو اکھا سر گھر سر پہ لے لیتی ہوں، کام نہیں کرتی ہوں، ادھر سے ادھر دوڑنے لگ جاتی ہوں. بچھو آ گیا، کوئی اور مسائل آ گئی، اندھیرا ہو گیا تو میں اتنی خوف کھا جاتی ہوں. وہ 2x6 کی قبر کے اندر کون آئے گا میرے ساتھ؟ کون آئے گا میرے ساتھ؟ میری عبادت ہے، میری نماز، میرا اللہ کے سامنے جھکنا، میرا اللہ سے مانگنا، اللہ کا ڈر. حضرت رابعہ بصریہ سے سیکھے کہ اللہ کا ڈر عبادت کے بارے میں. ایک شخص حضرت رابعہ بصریہ سے، ایسی بھی نیک عورتیں ہیں، ان کے واقعات ہم پڑھیں کہ رابعہ بصریہ کا ڈر کیسا تھا. حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں لکھا ہے، کوئی ان سے ملنے کے لیے آئی اور وہ ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی. اب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان کی نماز تو پھر نماز کیسی ہوتی ہے بھئی، ہماری نماز بعض مرتبہ ہو جاتی ہے گٹوں والی نماز، تو جا میں آتا ہوں، فٹافٹ مشین کی طرح ٹپ 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 چلتے رہتا ہے. اور رابعہ بصریہ کی نماز بہت آہستگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہر رکن. تو وہ آدمی پیچھے بیٹھا بیٹھا جو آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، وہ بہت دیر ہو گئی، کہا کہ چلو تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. تو وہ آئے اس وقت میں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب وہ عصر کی نماز چالو ہے ان کی، عصر کی نماز کے بعد ان کی ذکر تلاوت چالو ہو گئے. کہا چلو پھر بعد میں آتا ہوں. پھر آئے تو مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز تو بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت ہو گیا، وہ ذکر چالو، ان کی تسبیح تلاوت قرآن چالو. وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ان کے تہجد، تو وہ آدمی پریشان ہو گیا. کہا کہ ایک کام کرو، اب فجر میں بھی سو جاتا ہوں، میں بھی جا کے فجر میں آؤں گا. فجر میں آئے، فجر کی نماز چل رہی تھی اس وقت میں. وہ آدمی انتظار کر رہا ہے، پیچھے بیٹھا ہے کہ ملاقات کروں. انہوں نے سلام پھیرا اور اس کے بعد تسبیحات. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ انسان کو جھونکا لگ جاتا ہے، تو وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا ایسے جھونکا لگ گیا. ان کی زبان کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع. اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے. کتنا سونے چاہیے، اللہ میری ایسی آنکھ سے میں پناہ چاہتی ہوں. ارے پوری رات عبادت میں گزار دی ہے، نمازوں میں گزار دی ہے، اور ایک جھونکا آنے کے اوپر ان کی عبادتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فوراً کہتی ہے کہ یہ آنکھیں تو ہمیشہ بس سوتی ہی رہتی ہے. کیسا خوف ہوگا ان کے دلوں میں، اللہ کا ڈر کیسا ہوگا. اچھا ہمارا حال، ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے. جب سے یہ موبائل اور اس کا زمانہ آیا ہے، پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ بوڑھی عورتوں میں یہ چیزیں بڑی دیکھی ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو ٹی وی بھی بند ہو جاتا تھا، سروں پر دوپٹہ، گھر کی اپنی بچیوں کو ڈانٹ کر سمجھنی پڑتی، تمہیں ٹھانی پڑتی. اذان ہو رہی ہے مسجد میں، سر میں دوپٹہ کہاں ہے؟ ابھی تو نہ دوپٹوں کے ٹھکانے ہوتے ہیں نماز کے وقت میں، نہ موبائل کے والیوم کم ہوتے. جو لائف جیسی چل رہی ہے بس ویسی ہی چل رہی ہے. یعنی سروں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے کہ نماز ہے نماز. جیسے اس کی مثال یوں سمجھیے، یہ مؤذن جو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد، اس کے بعد جو کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یہ یوں کہتا ہے آؤ نماز کی طرف. یعنی گویا اللہ نے اسے کہا ہے کہ بھائی تو یہ جو عہدے پر ہے نا، تو سب کو بلا نماز کے لیے. اور پھر ان کو سمجھا کہ یہ جو بلایا ہے حی علی الفلاح، یہ کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ. اگر سرکار کی طرف سے کوئی اعلان ہو اور اعلان کرنے والا اگر کوئی بھنگی ہو مثال کے طور پر، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اعلان کرنے والا کون، کس کی طرف سے ہو رہا، اس کی اہمیت سمجھتے ہوئے ہم فوراً اس چیز کے اوپر، جیسے ایک اعلان ہو جاوے کہ بھئی فلاں چیز، کسی چیز کے متعلق بھی حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاوے تو ہم کتنی توجہ سے وہ بات سنتے. اذان کا اعلان گویا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اتنے زبردست واقعات لکھے ہیں بعض لوگوں کے کہ نماز کا جب وقت ہو جاتا تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا. کہا کہ اتنے بڑے دربار میں
کھڑے ہونے کا حکم آ گیا، پتہ نہیں میں اس کا حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. کسی لوہار کے متعلق لکھا ہے وہ ہتھوڑا جب مارتے اور اذان کا وقت ہوتا تو ہتھوڑا اگر پیچھے ہوتا تو وہیں چھوڑ دیتے. کہا اب نہیں، سب بند، اب نماز، بس اب نماز، اب اللہ کا حکم ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. ماں بہنوں کے لیے تو کتنا آسان ہے، گھر میں ہی پڑھنی ہے. اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھ لیتے، افضل یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہو فوراً نماز، اذان کا جیسے ہی وقت ہو فوراً ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں نے اپنی دادی کو دیکھا ہے، آخری زمانے میں اتنا اہتمام تھا نماز کا کہ یہاں مسجد میں ابھی اذان چل رہی ہے اور ان کے مصلے بچھ جاتے تھے، فوراً اذان کے ساتھ بچھ جاتے تھے مصلے. خیر عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ یہ نماز پر جو ہمیں عطا فرمائے گا، بلکہ پیر ذوالفقار صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. یہ جو ہم بیوٹیشین چہرے پر گلو لانے کے چکر میں ہم طرح طرح کے پاؤڈرز، کریمز، بیوٹی پارلر اور اسی طریقے سے فیس اور اسکن کا دھلوانا کہ چہرے پر تھوڑا گلو آ جاوے، چہرہ تھوڑا چمکدار ہو جاوے. اللہ نے نماز ایسی بنائی ہے، یہ جو سجدہ ہے نا، سجدہ ایسی چیز بنائی ہے سجدہ کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کا خون سجدہ کرنے کی صورت میں وہ چہرے پر آتا ہے، اور وہی خون ہوتا ہے جو گال پر جب چمکتا ہے تو گلو آتا ہے. اللہ نے سارا کے سارا گلو نماز پڑھنے کے اندر رکھ دیا ہے. 5 مرتبہ اگر پانی سے چہرہ اگر دھوئیں وضو کرنے کے وقت میں تو کتنا چہرہ کھلے گا اور کھلے گا. اور نماز اگر پابندی کے ساتھ پڑھے گی تو کتنے سجدے ہوں گے نماز کے اندر روزانہ کے. یعنی حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ میری ماں بہنوں، نماز کے اندر جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہیں تمہاری دنیاوی خوبصورتی کا بھی فائدہ ہے. ہمیں دنیاوی خوبصورتی کے لیے نہیں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے، لیکن اللہ ساتھ میں یہ بھی عطا فرما دیں گے. اس لیے بہت اہتمام کرے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انساء الدنیا افضل ام الحور العین، کہ حضور یہ دنیا کی عورتیں افضل ہے یا حور عین، یعنی جنت کی جو حوریں ہیں، عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ جو عورتیں ہیں ان کی آنکھیں بڑی 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 ہوگی. جنت کی عورتوں کی اللہ نے جو صفات بیان کی ہے تو فرمایا کہ حضور وہ عورتیں افضل ہیں یا دنیا کی عورتیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بل نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل الظہارۃ علی البطانہ. حضور نے فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہے. اور کیسی افضل؟ حضور نے مثال دی، ایسی افضل ہے جیسے باہر کا کپڑا اندر کے کپڑے سے جتنا فضیلت والا ہوتا ہے اسی طریقے سے دنیا کی عورتیں حور عین پر فضیلت رکھتی ہے. ایک ہوتا ہے یہ ہمارا باہر کا کپڑا کتنا نوا ہوتا ہے، اندر سے جو بنیان گنجی وغیرہ پہنتے ہم، اکثروں کے کانے تو پڑے ہوئے ہوتے ہیں بنیان کے اندر، یعنی اندر کا کپڑا وہ چھپ گیا ہے. اب وہ کیسا بھی کون دیکھنے، لیکن باہر سے تو تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. بس حضور نے ویسی ہی فضیلت بیان فرمائی دنیا کی عورتوں کی. اچھا حضرت ام سلمہ نے پھر پوچھا حضور ایسی تو کیا وجہ ہے کہ یہ دنیا کی عورتوں کو اتنی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے؟ تو حضور نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن. حضور نے فرمایا کہ دراصل دنیاوی عورتوں کو اللہ نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے، یہ نماز پڑھنے والی ہے، یہ روزے رکھنے والی ہے، اور یہ اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے والی ہے. اس وجہ سے دنیاوی عورتوں کی فضیلت ہے. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں ضرورت اس چیز کی، ورنہ جنتی عورتوں کی فضیلت وہ کیا کہتی ہے؟ جنتی عورتیں آپس میں وہ مکالمہ کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے الا نحن الخالدات فلا نموت امدا والا ونحن الناعمات فلا نبس ابدا الا ونحن المقیمات فلا نزعن عبدا الا ونحن الراضیات فلا نسخط ابدا طوبى لمن كنا له وكان لنا. وہ یوں کہتی ہے او سنو، ہم وہ عورتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی. سنو ہم وہ ہیں اتنی خوشحال ہے، ہم کبھی فقیر اور تنگ دست نہیں ہونے والی. اور فرمایا سنو ہم رہنے والی ہے، مقیم ہے،
کبھی یہاں سے جائے گی نہیں. مزید فرمایا ہم راضی رہنے والی ہیں، ہم ناراض ہونے والی نہیں ہیں. اور مزید فرمایا خوشخبری ان کے لیے جن کے لیے ہم مقرر ہیں اور وہ ہمارے لیے مقرر ہے اللہ کی طرف سے. ایسی عورتوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، دنیاوی عورتوں کو. دیکھیے ایک سوال آیا ذہن میں، اس کو میں کلیئر کروں. اکثر عورتوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے مردوں کو جنت کے اندر جنت ملے گی، عورتوں کو بھی جنت ملے گی، تو مردوں کو تو عورتیں ملے گی اتنی ساری، 70 حوریں، ہم عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہمارے لیے تو مرد وہی دنیا والے ہی مرد بھی ہوں گے ہمارے. تو اس بات کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو جس چیز سے خوشی حاصل ہوتی ہے جنت میں ہر وہ چیز اللہ نے دے دی ہے. جیسے عام طور پر مردوں کو دوسری شادی کا بہت چسکا ہوتا ہے، ہندوستانی معاشرے کے اندر مناسب نہیں ہے، کرنا چاہے تو اجازت ہے خیر، لیکن ہندوستانی معاشرے کے اندر مناسب نہیں ہے. میں پھر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. خیر، تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ ساری خواہشات جنت میں مکمل کی ہے. عورتوں کو کیا چاہیے دنیا کے اندر؟ غور کیجئے. عورتوں کو دنیا میں 2 چیزیں بڑی پسند ہے. ایک ہے زیورات، سونا. دیکھیے نا، وہ ہر قسم کا، بھائی وہ گولڈ ہو، سلور ہو، پلیٹینم ہو، ہیرے کی شکل میں ہو، دوسری اور کوئی شکل میں، وہ اس کو چاہیے. ایک بات. اور دوسری، گھر میں میری چلے. ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو عام طور پر بہو اپنی منوانے کے چکر میں رہتی ہے، ساس اپنی منوانے کے چکر میں، گھر میں اور کوئی دیرانی ہے، جیٹھانی ہے، فلاں ہے، تو وہ اپنی منوانے کے چکر میں، یعنی میں کہوں نہ بس وہ ہونا چاہیے. یہ دونوں آپ کی خواہشات اللہ جنت میں پوری کر دیں گے. اللہ نے ایک فرشتہ ہی مقرر کیا ہے کہ طرح طرح کی ڈیزائنیں بناؤ، ایسی بناؤ کہ دنیا کے مانک چوک یا کسی سونے بازار میں اویلیبل نہ ہو. ایسی ڈیزائنیں بناؤ کہ وہ دیکھ کے پاگل ہو جاوے دنیاوی عورتیں، تو وہ وہاں ملے گی. اور دوسری چیز، ان کو جو 70 حوریں جو ملے گی، اس پہ سردار تو آپ ہی رہے گی، چلے گی تو آپ کی. تو اس لیے یہ بات ذہن میں نکال دے وے. اچھا، اور پھر ایک اور تیسری چیز اور ذہن میں آئی. دنیا میں عورتوں کو چاہیے خوبصورتی. اللہ ایسی خوبصورتی عطا فرمائیں گے، الفاظ نہیں ہے، الفاظ میں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اتنی زبردست خوبصورتی اللہ عطا فرمائیں گے کہ جس کا تصور نہیں. اب یہی 3 چیزیں عام طور پر عورتیں چاہا کرتی ہے، یہ تینوں کی تینوں چیز. اب دیکھیں نا، یہی تینوں کی تینوں چیز اللہ سارے ضمنی طور پر تو سب ملے گا، وہ ملے گا، مکان، کمرہ، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، یہ وہ سب ملے گا. لیکن یہ 3 چیزیں ٹاپ پرائیورٹی میں ہوتی ہے. اس کے لیے تو کریم پاؤڈر کا استعمال خوبصورت بننے کے لیے، وہاں نیچرل بیوٹی اللہ عطا فرما دیں گے. حکومت آپ ہی کی چلے گی، اور زیورات جیسا آپ پسند کرے گی. آپ کو نہیں پسند آیا کوئی چینج، دوسرا وہ بھی رکھنا ہے، فلاں بھی رکھنا ہے. آپ دیکھیے عورتوں کو جتنے بھی زیورات دلا دے وے، وہ یہ نہیں کہ بس اب مت لانا ہو میرے لیے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں بس اتنے تو ہو گئے، یہ فنکشن تک کا تو یہ ہو گیا، لیکن اب اس میں پہننے کے لیے تو وہ کچھ تو چاہیے نا. وہ زیورات کا شوق ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے، تو وہ سب وہاں پر پورے ہوں گے. تو خیر عزیز مائیں اور بہنیں، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو ہماری زندگی کے اندر. اللہ کا حکم ہم سے کیسے چھوٹ جاوے؟ اللہ نے اتنی بڑی یعنی آپ دیکھیں نا کیسا پروٹوکول اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے نماز دینے کے لیے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان کو مسجد اقصی لے جاؤ، سب نبیوں کی امامت ہوگی. اس کے بعد 7 آسمان کی سیر کراؤ. اس کے بعد ان کو جنت دکھاؤ، جہنم اور تمام مقامات، وہ تمام کے فقان قاب قوسین او ادنا، تمام مقامات کی سیر کروا دو. اب ہم اپنے نبی سے ملنا چاہتے ہیں. اب بڑی شخصیت سے جب ملتے ہیں تو عام طور پر دیکھیں نا، بڑے بڑے لوگ جب کسی بڑی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ریٹرن گفٹ دیا جاتا ہے، تحفہ واپسی کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تو نمازوں کا تحفہ آسمان سے لے کر آ رہے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ جو معراج کی رات میں بلایا، اپنا دیدار کروایا،
اور اسی طریقے سے اللہ سے ملاقات ہوئی. اور یہ ساری کہ یہ پورے سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، یعنی اللہ سے ملاقات کا سفر. میرا اگر کوئی امتی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ جو ہے مسلمانوں کی معراج ہے. اللہ سے بات کرنی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا، یہ اللہ سے بات ہی ہے نا ساری کے ساری. تم کس کو سنا رہے ہو؟ اللہ ہی سے تو بات کر رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، یعنی اللہ بولے اور میں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. لیکن اگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بولوں اور اللہ سنے تو میں نماز پڑھتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہم نے پڑھا نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. آگے بڑھتا ہے الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے پھر میری بزرگی بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں اسنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا میری تعریف کیسی بیان کی. بندہ آگے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے یہ بات چیت، میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا. اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کو جب پڑھیں، ان پر جب بھی کوئی کیفیت آ رہی ہے حالات والی، سب سے پہلا ان کا رخ یہ ہوتا تھا وہ نمازوں کی طرف دوڑتے تھے. نماز ان کو پتا ہے اللہ سے لینے کا واحد طریقہ وہ نماز ہے. اس لیے آپ دیکھیے ہم یہ جو وظیفے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں، وہ اکثر نمازوں کے بعد بزرگ اور اللہ والے دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وظیفہ تو یہ تو ضمنی چیز ہے، اصل یہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے جو جھک گیا ہے، اللہ کو اس نے منا لیا ہے، اب یہ تھوڑی سی بات کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اور دیکھیے یہ گھروں میں آج کل ہے نا، اکثر آج کل یہ مسائل بہت آ رہے ہیں. میں تو پریشان ہو گیا کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر میں پریشانی ہے، بے چینی ہے، حالات ہے، یہ تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے. لیکن ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے ہوئے، ہمارے گھر قبرستان تو نہیں بن گئے. قبرستانی میں یہ سب چیزیں، قبرستان بننے کا مطلب یہ ہے گھروں میں نمازیں زندہ ہے یا نہیں ہے. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. اسی لیے حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فرائض فرض نماز مصلی پر پڑھاتے اور